الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن سيدنا وسيدنا حبيبنا وشفيعنا مولانا وعبده ورسوله وأرسله بالحق كافة للناس بالحق بشيرا ونذيرا ونصدق أن المهدي الموعود خليفة الله ودود أمر الله مراد الله قد جاء مضى أما بعد فقال تبارك وتعالى في الكلام القديم والفرقان العظيم فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فتمهن صدق اللہ العلی العظیم. محترم ناظرین اور سامعین اور میرے ماں بہنوں اور نوجوان قوم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی تسلیم کے بارے میں فرماتا ہے کہ ہم نے جو ہے ان کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کو کڑی سے کڑی آزمائشاں دیے، لیکن انہوں نے ان پورے آزمائشوں پر جو ہے ثابت ہے اور کامیاب بھی ہوئے. تو عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فطرت ہے، اللہ کو جس شخص سے زیادہ محبت ہے، جس جو ہے آدمی سے زیادہ محبت کرتا ہے اور جو اپنے جو پیارے جو بندوں کو آزمانا، اللہ تعالیٰ کی ایک فطرت ہے، وہ اللہ کی ایک فطرت ہے، اس میں خوبی بھی ہے. پہلے وہ جو ہے وہ فطرت اگر دیکھے تو جو ہے بولیے کیوں اللہ تعالیٰ اتنا جو ہے آزمائشاں اور اتنے تکلیفاں دیتا ہے کر کے ہمیں سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو رحم دل نہیں، کہ نعوذ باللہ ایسا مت کہنا کہ اس موقع میں اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اپنا بندہ یا بندی جو ہے وہ آزمائشوں کو جب سامنا کرتے ہیں اس وقت اللہ کی ذات پر ترجیح دیتی ہیں کیا نہیں، اللہ کی محبت پر اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں کیا نہیں. یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی کہ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے اور دوسرے جو لوگوں کو آزماتا تو نہیں ہے. آزمانے کی جگہ اللہ تعالیٰ کڑی سے کڑی سزا دیتا ہے، وہ اور دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملتی ہے. لیکن مومن بندوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یعنی کہ ایسی آزمائش دنیا میں دیتا ہے. اس آزمائشوں میں بھی وہ اللہ کے جو ہے وہ محبوب بندوں نے جو ہے اپنی جان نثار کیے ہیں اور جو ہے اپنی جو ہے ہر ایک ادا خدا کے لیے قربان کیے ہیں. اپنی رضا نہیں بلکہ خدا کی رضا، اپنی خوشی نہیں خدا کی خوشی. اس کے لیے بہترین نمونہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تسلیم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے ہر قسم سے جو ہے آزمایا گیا اور ایسا بھی ایک موقع آیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو فطرت تو ہے ہر چیزوں سے آزمانے کا، اللہ خود کلام میں کہتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم جو ہے آزمائیں گے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ ہر ایک چیز سے، وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ ان کے انفاس سے، کھانے سے، پینے سے اور ان کے جو ہے کہ ہر قسم کے جو ہے ان کی جو جانوں سے جو ان کو پیاری ہے
اور مال اور دولت ان سب کے اوپر ہمیں آزمائیں گے، تاکہ بندہ جو ہے اس وقت جو ہے اللہ کی محبت کی جگہ اس کو ترجیح دیتا ہے کیا نہیں، اس کے لیے۔ تو عزیزان محترم، تو ابراہیم علیہ السلام کو بچپن سے ہی جو ہے یعنی کہ جو ہے آزمائش شروع ہو چکی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر ایک بت پرست تھا، وہ خل نہیں بتوں کو جو ہے بنانا، چٹانوں کو تراش کر کے بنانا اور بازار میں کے بیچنا دھندا تھا۔ اور کہتے تھے کہ کبھی کبھی اس کا پوجا بھی کر دیتے تھے، یعنی کہ وہ معبود سمجھتے تھے، اس کو اپنا معبود سمجھتے تھے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام وہاں پر روک ٹوک کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کہتا کہ ابراہیم ان کو روکو ان چیزوں سے، تاکہ میں خدا ہوں، یہ جو ہے یہ میری پیدا کردہ چیز ہے، یہ چٹان تراش کے لاتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو ان سے کہتے تو ان کے باپ انکار کرتے، کوئی بات نہیں سنتے، وحدہ لا شریک لہو پر نہیں تھے۔ اس زمانے میں لوگ پورے لوگوں کو نمرود کر کے جو بادشاہ جو ہے یعنی کہ جو ہے اپنے آپ میں رکھا تھا، پورے لوگوں کو یہ کہتا تھا میں خدا ہوں، میں خدا ہوں، انا الحق، یہ دعویٰ تھا۔ اور دعوے کے اوپر جو ہے تو اس کے عمل بھی کرتا تھا کہ وہ خدا ہوں، میں چاہا تو لوگوں کو جو ہے مار سکتا ہوں، میں چاہا تو لوگوں کو زندہ بھی کر سکتا ہوں۔ اس طرح کے جو ہے وعدے دے کے جو ہے اپنے آپ خدائی سمجھتا تھا۔ اس دور میں ابراہیم علیہ السلام نے اس کی ہر ایک جو حرکت کو بھی، ہر ایک جو ہے حکم کو بھی جو ہے انکار کرتے گئے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر غضب کھا کے جو ہے یعنی کہ نمرود کیا کیا، ایک بہت بڑا ایک جو ہے یعنی کہ انگار کا ایک کنواں کہہ سکتے ہیں، کنواں لیکن پانی ہوتا، پانی کی جگہ پر یہاں پر پورے لکڑیاں ڈال کے بھڑکتی ہوئی انگار پیدا کیا، اس میں جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کیا تو آزمایا تو وہاں پر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ابراہیم علیہ السلام جو ہے اس میں بھی جو ہے یعنی کہ اتر آئے تو بولے کہ یہ انگار بنانے والا تو پروردگار عالم ہے، نمرود کیا ہوتا ہے جلانے والا، اگر مارنا ہے تو وہ جو انگار پیدا کرنے والا مار سکتا بھی ہے، اگر جلانا ہے تو وہ انگار کو پیدا کرنے والا وہ جلا سکتا ہے۔ یہ تھا جو مکمل متوکل کا وہ یہاں پر جو ہے یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک نمونہ جو ہے لوگوں کے سامنے رکھ دیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ڈالے، پورے فرشتے دعا کرنے لگے اور اللہ کا حکم ہوا کہ میرا بندہ اس میں بھی کامیاب ہوتا گیا۔ تو اللہ نے فرمایا یا نار کونی برد سلام علی ابراہیم، اے انگار تو ابراہیم کے اوپر جو ہے یعنی کہ سلامتی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا، برد ٹھنڈی ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام انگار پر ڈالے گئے اور سب کا جو ہے خیال تھا نمرود ان کے ساتھیوں کا ابراہیم راکھ راکھ ہو گئے ہوں گے۔ اور جا کے دیکھنے کے لیے تھوڑی دور کے بعد بولا تو لوگ نمرود کے لوگ آ کے دیکھے، کیا دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام وہ انگار کے شعلے ہے نا اس کے اوپر بیٹھ کے خدا کا ذکر کرتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ وہاں سے ابراہیم علیہ السلام کو اٹھایا گیا، نمرود پریشان، بہت پریشان ہوا۔ آخری میں نمرود بہت اس کے بعد بھی ستایا گیا، اور نمرود خالی نہیں، نمرود کے ساتھ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے ماں باپ بھائی اور جو ان کے ہر ایک جو ہے رشتہ دار اور گاؤں والوں پورے جو ہے تنگ کرنے لگے۔ تو آخری میں اللہ کا حکم ہوا ابراہیم تم کو وطن چھوڑنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے پورے رشتہ داروں کو چھوڑ کے، ماں باپ کو چھوڑ کے، خالق کو چھوڑ کے اور پیدا ہوئے وطن کو چھوڑ کے نکل گئے مصر کی طرف۔ مصر کی طرف گئے، وہاں چند
دور تک رہے اور وہاں سے بھی آپ کو تکلیف ہوئے تو آپ اس کے بعد جو ہے فلسطین پر آئے. فلسطین کو جو ہے اپنا خائی مقام قائم ٹھکانہ کر دیا ابراہیم علیہ السلام. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خوبیاں دیا, سب کچھ دیا اور ان کی شادی بھی ہوئی. ان کی پہلی بیوی تھی بی بی سارہ. حضرت بی بی سارہ ان کی پہلی بیوی تھی اور جو ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ دیا, دولت بھی دیا, مال بھی دیا, ایشو آرام بھی دیا, لیکن اللہ نے کیا کیا, یہ کمی رکھا, ان کو وارث نہیں تھا. وارث نہیں تھا. 80 سال ہو چکے تھے. ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہ کے بارگاہ میں, ربی حبلی ربی حبلی من الصالحین, یا اللہ مجھ کو ایک نیک اولاد عطا فرما. 80 سال کا بوڑھا دعا کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالی وہ قبول بھی کرتا ہے. تو جو ہے آپ کو بی بی ہاجرہ سے شادی کرنا پڑا. وہ لونڈی تھی, پہلی بی بی کی اجازت سے آپ شادی کرے بی بی سارہ کو, بی بی ہاجرہ کو. بی بی ہاجرہ کو جو ہے شادی ہوتی 1 سال میں آپ کو اسماعیل نام کا جو ہے, مبارک نام کا جو بچہ پیدا ہوا. اور تھوڑے ہی دنوں کے بعد یعنی کہ مہینوں کے بعد جو ہے بی بی سارہ یعنی کہ اسماعیل کے جو ہے یعنی کہ جو آوری سے آمدی سے جو ہے بی بی سارہ کی جو ہے گود بھی جو ہے بھر گئی. بی بی سارہ کو بھی ایک اولاد پیدا ہوا, وہ ہے اسحاق علیہ السلام. تو اولاد پیدا ہوتے ہی بی بی سارہ جو ہے شک پر ہو گئی. شریعت کے مطابق جو ہے یعنی کہ پہلی اولاد اسماعیل ہے, اسماعیل علیہ السلام. تو جو ہے یہاں سے ان کو ہٹانا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے بار بار بولتی گئی کہ یہ جو عورت کو بھی, یہ بچے کو بھی میرے نگاہ سے دور کر دو, تبھی مجھ تسکین سے جینے ہوں گا. بار بار کہنے کے بعد اس میں جو ہے بہت سارے جو ہے تالاب بندگی میں آتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے جو یاد میں خلل پیدا ہوتا تھا تو اللہ کا حکم ہوا, اے ابراہیم یہ جو ہے ہاجرہ کو بھی اور جو ہے یہ جو شرخوار جو بچہ اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے دونوں کو بھی جو ہے دور مقام پر لے کے جاؤ. ابراہیم علیہ السلام اپنی جو ہے بیوی کو, دوسری بی ہاجرہ کو اور اپنی جو اولاد اسماعیل نبی کو جو ہے رکھتے ہوئے ایک جو ہے سورئی بھر کے جو ہے مشک بھر کے پانی اور چند کھجوریں لے کے جو ہے دور جاتے ہیں. ایسے مقام پر جاتے ہیں, ایک مقام پر جائے بہت دور ہوتا, بہت دور بہت دور جاتے ہیں, فلسطین سے بھی بہت دور تھا وہ. اور وہاں جاتے ہی جہاں پر مکہ جو ہے واقع ہے اس مقام پر, وہ مقام ایسا تھا اس وقت نہ وہاں نباتات تھے, جماعتات تھے, کوئی شجر نہیں تھا, کوئی بشر نہیں تھا, کوئی جو ہے یعنی کہ کوئی درندہ نہیں, پرندہ نہیں, کچھ بھی نہیں. اور پانی اور چیز کا ہر ایک چیز, کوئی چیز کا بھی نام نشان نہیں تھا. چٹیل میدانہ خالی تھے, چٹیل میدانہ, چٹیل میدان تھا وہ. اور پہاڑ, اونچے اونچے پہاڑ, اور جو ہے ریتیلی جگہ تھی, ریگستان تھا وہ. وہاں پر چھوڑ کے اپنی بیوی اور بچے کو ایک نگاہ دیکھتے ہیں, ڈالتے ہیں. اس کے بعد جو ہے دار فراد ہوتے ہی ابراہیم علیہ السلام کے آنکھوں سے آنسو جاری تھا. بہت سالوں کی مدت کے بعد اللہ تعالی جو اولاد دیا, وہ اولاد کو بھی ایسا چھوڑنے کے لیے کہا, اللہ تیری وصیت کیا ہے کر کے سوچ کے رونے لگے اور پلٹ کے جانے لگے. تو ہاجرہ دامن پکڑ لی اور پکڑنے کے بعد بولی کہ سرتاج یہ مقام پر, یہ بیابان مقام پر جو ہے ہم دونوں کو چھوڑ کے جاتے ہیں, کہاں جاتے ہیں آپ, کیوں ہم کو یہاں پر چھوڑے. اس وقت ابراہیم علیہ السلام کہ ہاتھیں تھر تھرانے لگے, جنبش آنے لگی,
آنکھوں سے آنسو جاری تھا، زبان حرکنے لگی اور کہنے لگی ہاجرہ ہاجرہ میں جو ہے میری خواہش سے یہاں نہیں چھوڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے تیرے اور میرے رب کی خوشنودی حکم کے مطابق میں جو ہے یہاں پر چھوڑا ہوں، اللہ کے حکم کے مطابق چھوڑا ہوں بول کے جو ہے کہتے تھے۔ اتنے میں جو ہے اللہ کا حکم ہی بولنے کے بعد بی بی حجرہ نے وہ پکڑی ہوئی دامن کو چھوڑ کے بولی سرتاج اب تم جاؤ، جب پروردگار عالم کا یہ قانون ہے، یہی اللہ کا حکم ہے، تو وہ پروردگار عالم کے حکم کو بھی میں سر تسلیم کرتی ہوں، اسے مانتی ہوں، وہ حکم کو میں جو ہے انکار نہیں کرتی، تو اللہ تعالیٰ ضرور ایک اچھا اس میں فائدہ دے گا، اور اچھا ایک جو ہے اچھا ایک ترجیح مجھ کو دے گا، اس میں جو اللہ کے اوپر امید ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ثابت کہتی ہوں اب تم جا سکتے ہی۔ یہ بولنے کے بعد پلٹ کے بھی نہیں دیکھتی ہے اپنی شوہر کو، لیکن ابراہیم علیہ السلام گھوڑے پر جب جا رہے تھے، جو جاتے جاتے جو ہے ان پر جا رہے تھے، جاتے خود جو ہے یعنی پلٹ پلٹ کے دیکھتے تھے، بہت دور تک بھی اپنی بیوی بچے کو رک 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 پلٹ پلٹ کے دیکھتے تھے، جب ان کی آنکھوں سے بیوی بچہ دونوں بھی بہت دور یعنی کہ آنکھوں سے اوچل ہو گئے، پورا غائب ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام ایک دور مقام میں جا کے کھڑ کے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے پروردگار عالم تیری خوشنودی کے لیے، تیری حکم جو ہے بجا لانے کے لیے میں تیرے حکم کے مطابق میری جو بیوی اور جو ہے اولاد کو جو ہے چھوڑ کے آیا ہوں ایسے مقام پر، بس مجھے چاہیے کہ جو ہے تو اس سے راضی ہو اور تجھ سے خوش ہو، اور میری بنتی ہے ان پر تو نگہبان رہنا، تیری نگہبان رہنے کے لیے میں کہہ کے جو جاتا ہوں تیرے اوپر مجھے امید ہے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام نکل جاتی۔ عزیزان محترم، یہ ہم دیکھتے ہیں تو جو ہے یہ سوچنا پڑتا ہے کہ ہائی جو ہے ہر قسم کی جو ہے آزمائشاں ابراہیم علیہ السلام کو آتے گئے، تو ہم تو ہے تو جو ہے شکایت کرنے لگتے ہیں، ہمیں جو ہے زار فراد شکایت کرتے اللہ کے اوپر، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ اور جو وہ متوکل جو ہے اب اس کی زبان سے جو کبھی بھی اس کر کے نہیں نکلا اللہ کے بارگاہ میں، شکایت کیا دعا تک نہیں مانگے پلٹ کے دینے کے لیے، اور اس کو لوٹانے کی دعا تک نہیں مانگے، صدقے جائے ابراہیم علیہ السلام کے پر۔ اس لیے اللہ کہا کہ جو ہے ہم جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو جو ہے یہاں پر رکھا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہر چیز بھی جو ہے یہاں پر ہے، میرے دادا کی جو ہے سنت ہے، قربانی کہا تو میرے دادا کی سنت ہے بولا، اور ہر قسم کے ہم جو کتنے بھی سنتیں جو کرتے ہیں یہاں پر وہ پورے بھی جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو تھا ابراہیم علیہ السلام کرتے تھے، اسے جو ہے پروردگار عالم پورے آنے والے جو ہے لوگوں کے لیے، آنے والے امت کے لیے اور خاص کر امت محمدی کے لیے جو ہے نمونہ بنا کر رکھا۔ عزیزان محترم، اس کے بعد بی بی حجرہ کا اللہ تعالیٰ کی نیک بندی کا جو ہے تو حالات دیکھیے، چند دن گزر گئے، وہ پانی بھی سر گیا، کھجور بھی سر گیا اور پورا ختم ہو چکا، تو اسی حال میں جو ہے بچہ بھوکا پیاسا تھا، ماں بھی بھوکی اور بچہ بھی بھوکا، کہاں پانی نہیں، کون شجر بھی نہیں، کون سے درخت میں بھی جا کے کچھ پھل کھائیں گے کہتے تو وہ بھی نہیں تھا، اسی حال میں ایسے نازک اور کشمکش کے حال میں جو ہے حاجرہ تڑپ رہی تھی، کس کے لیے؟ ایک لوتے اور جو ہے شیرخوار بچے کا حال دیکھ کے، اور بچے کا حال دن پر دن بگڑتا گیا اور جو ہے ہوٹاں سوکھنے لگے، تڑپنے لگا، ایک قطرہ پانی کے لیے سینے پر دودھ بھی نہیں تھا حاجرہ کو پلانے کے لیے، بچے کو سینے پر دودھ بھی نہیں تھا، دودھ بھی سوکھ گیا۔ بی بی حجرہ اس وقت دیکھو کہ ماں کی ممتا کیسا وتی ہوں گی بول کے دور جاتی، بہت دور پہاڑ پر جاتی، صفا سے کہتے ہیں، اور وہاں پر جاتی، پلٹ کے دیکھتی بچے کا حال، بھاگ کے ہوئے آتی اور بچے کو سلامت کرتی، پھر بھاگتی اور آتی اور جو ہے
صفا سے مروا، مروا سے صفا، اور صحیح کا معنی جو ہے دوڑ لگانے کہتے. اور کبھی کبھی وہ ہے بہت تیزی سے دوڑ دی بی بی حجرہ نے پانی کی تلاش پر، اور پہاڑ پر چڑھتی اترتی، پانی نہیں ملتا، ناکام ہو کے ہوتی، اور ہونے کے بعد جو ہے بچے کو دیکھنے کے لیے آتی، پھر دوڑ لگا دی. اس طرح 7 چکر جو ہے صفا مروا کے درمیان بی بی حاجرہ لگائی. اللہ تعالی کو وہ پسند آیا. اللہ کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت. اللہ نے کہا کہ جو یہ صفا مروا دونوں پہاڑ ہے نشانیاں ہیں اللہ کے، کیونکہ اس کی محبوب بندی نے جو ہے دوڑ لگائی ہے، صفا پر چڑھی ہے، مروا تک گئی ہے، مروا سے صفا. اور جو جہاں جہاں یعنی کہ بی بی حاجرہ تیز سے دوڑی ہے، حاجیوں کو بھی حکم ہے کہ جو ہے یہ صحیح لگانا واجب ہے کر کے. بی بی حاجرہ کی دوڑ کو اللہ نے کیا کر دیا، حج میں واجبات حج کر دیا. واجبات حج ہے، اگر کوئی صفا مروا کے بیچ میں بغیر دوڑے حج کر کے آ جائیں گے حج مکروہ ہے، وہ حج مکروہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ پیاری اس کی بندی محبوب بندی کے وہ ہر ایک ادا کو بھی جو ہے یہاں پر جو ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے جو ہے نشانی بنا کے رکھ دیا. کلام میں بھی آیت اتار دیا ان صفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت بول کے. اور جو بی بی حاجرہ اللہ تعالیٰ عنہ یعنی کہ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ بی بی حاجرہ جو ہے جہاں جہاں پر تیز دوڑی، حاجیوں کو تیز دوڑنا کے لیے بولا، جہاں آہستہ چل کے جائی تھی اور وہاں پر آہستہ چلنے کا جو ہے حکم ہے. اس لیے صفا مروا میں جو عمرہ میں ہو حج میں ہو حاجیاں صحیح کرتے وقت ایک جگہ آتا، وہاں پر گرین سگنل آتا کچھ، وہاں پر رک جاتے، وہاں سے تھوڑا آہستہ آہستہ چلتے. یہ کس کی سنت ہے؟ بی بی حاجرہ کی سنت. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کتنا بڑا مقام عطا فرمایا بی بی حاجرہ کو. 7 چکر کے بعد مایوس ہو کے بی بی حاجرہ لوٹتی ہے، دیکھتی ہے کہ جو ہے اسماعیل ذبیح اللہ کے ایڑیاں لگ کے جو ہے وہاں پر جھرا، ریگستان میں جھرا. سبحان اللہ، کیا اللہ کی قدرت ہے. ریگستان میں جھرا، وہ بھی معصوم بچے کے ایڑیاں لگتے ہی جھرا فوارہ کے ساتھ نکلا، پانی زمین کو پھاڑ کے نکلا اور جو ہے پانی نکلتا گیا. اور اس وقت بی بی حاجرہ علیہ السلام جو ہے نزدیک قریب آتی ہے، وہ پانی کہتی ہے زم زم بول کے. زم کا معنی رک جا، رک جا، رک جا بول کے. اللہ کیا کر دیا کہ جو ہے وہ زمزم کو جو پانی کا نام بھی زمزم کر دیا، کیونکہ اس کی محبوب بندی کے زبان سے نکلا ہوا الفاظ بھی پانی کا نام رکھ دیا زم زم کر کے. رک جا رک جا بول کے بی بی حاجرہ کیا کرتی تھی، اسے جو ہے نہیں کہ یہ کنویں کے شکل میں بناتی. اگرچہ بی بی حاجرہ زمزم نہیں بولتی، وہ پانی میں دنیا پوری غرق ہو جاتی، دنیا پوری ڈوب جاتی تھی. بی بی حاجرہ زمزم بولنے سے تھوڑا رکنے کا موقع ملا. وہاں پر کنواں جیسا جو ہے کہ اطراف مٹی کا جو ہے کنواں ایک جو ہے بنا کے وہاں سے جو ہے اپنے بچے کو ہٹا کے جو ہے اور ماں اور بچہ وہ پانی کے بدولت جو ہے جیتے اور عیش و آرام کی زندگی نبھائی. محترم یہ دیکھتے ہیں کہ آج دیکھو یہ آب زمزم دنیا میں کروڑوں کے کیا کروڑ ملین کے حساب سے آ کے لے کے جاتے ہی. اور جو ہے سعودی عرب میں بھی جو ہے اگر نعمت ہے تو ایک پیٹرولیم کہتے ہیں ہوں گے، لیکن اس سے بڑھ کے نعمت ہے تو وہ زمزم کا پانی ہے. وہ وضو کرتی ہیں اس میں، نہاتے ہیں اس میں اور پیتے ہیں اس میں، اور وہ تقسیم بھی پور جگہ ہوتا ہے. اور جو بیرلا اور جو ہے ہر ایک لیٹر کے حسابوں سے ملین لیٹر کے حسابوں سے آتے ہیں. پھر بھی آج بھی وہ کنواں جو ہے وہ برکت کا حصہ ہی ہے. اس کا جو ہے اس کے جو میشرمنٹ جو ہے نا وہ پانی کا وہ اسٹرینتھ ہے نا وہ کم بھی نہیں ہوا اور جو ہے اس کے مطابق بڑا بھی نہیں، وہی اسی لیول میں ہے. سائنٹیفک پورا پروف کر دیے، سائنس اور ٹیکنالوجی
زمزم کے پانی کے سامنے سر سجدہ کر دیے، ہار مان لیے، کہاں سے پانی آتا ہے اور کیوں اتنے سالوں سے، اتنے لاکھوں سالوں سے، ہزاروں سالوں سے جو ہے یہ جو پانی ہے. تو بی بی ہاجرہ کا جو وہاں پر کرشمہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت وہاں کام میں لائی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر وعدہ پسند کرنے سے صحیح کو بھی بی بی ہاجرہ کے صحیح کوئی واجبات کر دیا اور زبان کے ایک ایک لفظ کو بھی جو ہے آخر تک بھی جو ہے قائم کر دیا. تو بچہ پلتا گیا پلتا گیا. ابراہیم علیہ السلام تسلیم کو ایک اس وقت جو ہے ایسا ایک ماحول پیدا ہوا اور ایک آزمائش. وہ کیا تھی معلوم؟ وہ آزمائش یہ تھی کہ اپنے ایک لوتا فرزند اسماعیل ذبیح اللہ کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتے ہوئے دیکھیے یہ چیز کو تم قربانی بولتے ہیں، یہ ادائی کو قربانی کر کے دیتے ہیں. آج ہمیں بکرا، دمبا اور جو ہے گائے، اونٹ، ان چیزوں کا جو ہے ہمیں کیا کرتے ہیں؟ قربانی دیتے ہیں. اصل میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خواب میں کیا دکھایا؟ اپنے ایک لوتے فرزند اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا. ابراہیم علیہ السلام بھاگتے ہوئے آتے ہیں، خواب دیکھتے ہی آتے ہیں. آ کے جو ہے اس کے بعد سیدھا نہیں آتا اپنے فرزند کے پاس. اب کیا کرتے ہیں؟ بہت جو ہے ریوٹ کے ریوٹ 100 سے بھی زیادہ ہوں گے، وہ 100 سے بھی بڑھ کے جو ہے اونٹوں کو اللہ کے راہ میں ذبح کرتے ہیں. اگلے دن یعنی کہ 8ویں رات، ذی الحج کی 8ویں رات دوبارہ خواب پڑتا ہے اسماعیل ذبیح اللہ کو ذبح کرتے ہوئے. پھر دوبارہ اگلے دن اٹھ کے 200 اونٹوں سے بھی بڑھ کے جو ہے آپ ذبح کرتے ہیں اللہ کے راہ میں. اس کے بدلے میں اللہ تعالی وہ اونٹوں کا جو ہے یا نہیں رکھا. اس کا اللہ کا انٹینشن اور اللہ تعالی کا جو ہے یہاں پر خواہش، وہ جو ہے وہ خواب کا مطلب کیا تھا؟ تیسرے دن 9ویں تاریخ رات صبح میں 10ویں تاریخ ہے، وہ تیسرے دن جو خواب پڑا ابراہیم علیہ السلام کو کہ جو ہے اپنے ہاتھوں سے جو ہے اپنے جو ہے یعنی کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرتے ہوئے. تو معلوم پڑا ابراہیم علیہ السلام کو کہ نبیوں کا خواب کبھی کبھی سچا ہوتا ہے. تو اللہ تعالی میرے فرزند کو اس کے راہ میں قربان کرنے کے، ذبح کرنے کے لیے کہتا ہوگا. بلکہ ابراہیم علیہ السلام نکل پڑتے ہی سیدھا آتے ہی مکہ معظمہ کے قریب جہاں پر چھوڑ کے گئے تھے وہاں پر اس وقت جو ہے تھوڑا کچھ ترقی ہو چکی اور بچہ باپ کے جو ہے ہاتھ پکڑ کے، انگلی پکڑ کے چلنے کے قابل تھا، انگلی پکڑ کے چلنے کے قابل ہو چکا تھا. ایسا سمجھو کہ جو ہے ایک 5-6 سال کا بچہ ہو چکا تھا. اس حال میں آتے ہی پہلے کہتے اپنے بیوی سے حجرہ میں آیا ہوں بچے کو دیکھنے اور ایک بار تمہارے سے بھی رضا لینے کے لیے. بی بی حاجرہ خوش ہوتی ہے، کچھ خبر سناتے ہوں گے، دوبارہ بلا کے جاتے ہوں گے اپنے وطن. لیکن پوچھی تو کیا سرتاج بولیے. ابراہیم علیہ السلام بولے کہ میں کل خواب میں دیکھا کہ میں میرے فرزند کو یعنی کہ ہمارے فرزند کو اسماعیل کو جو ہے اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتا ہوا. اس لیے میں اللہ کا حکم مان کے اللہ کے راہ میں ذبح کرنے کے لیے آیا ہوں. کیا الفاظ، کیسا کہا ہوگا وہ باپ، ایسا تڑپتا ہوا دل سے کہا ہوگا باپ. اس وقت ماں کا کلیجہ اور ماں کا جو ہے تڑپ کیسی ہوتی ہوں گی، ماں کی ممتا کیا کہتی ہوں گی. آج کیا عورتیں ہے تو بولیں گے نکل جاؤ باہر، بولیں گے اتنے سال کچھ خبر نہیں کرے، اب آئے ہی بیٹے کو ایک لوتے میرے بیٹے کو، میرے جگر گوشت کو، اس کو دیکھ کر میں جیتی ہوں، وہ بھی حرام کرنے کے لیے آئے ہی اور ذبح کرنے کے لیے میرے بیٹے کو جاؤ نکل کے جاؤ بولتی تھی.
لیکن نہیں، بی بی حاجرہ اللہ کی وہ بندی ہے، وہ عام عورتوں سے الگ ہے، پورے عورتوں جو ہے عورتوں کو نمونہ ہے بی بی حاجرہ، اور وہ بی بی حاجرہ اللہ کی وہ جو توکل اور محبوب بندی نے بولی، اے خاوند، اے میرے سرتاج، اگرچہ یہ اللہ کا حکم ہے تو یہاں پر میں ماننے کے تیار ہوں، اور جو ہے تمہارا بیٹا اور مات پروردگار عالم کی ہے، اس نے دیا ہے، اس کے راہ میں قربان ہونے سے میں خوش ہوتی ہوں، جو حکم ہے وہ تم کرو۔ سیدھا آتے ہی باہر آتے ہی بچہ باہر سے کھیلتا ہوا اندر آتا ہے، بچے کو پکڑ کے لے جاتے ہی، لے جانے کے پہلے ماں کے پاس ایک مرتبہ پھر دکھاتے نہیں، بچے کو لے کے جاتے ہی صفا کے گودی پر قریب قریب جاتے ہی، جاتے آنے کے بعد جاتے وقت باپ بیٹے میں گفتگو ہوتی ہے، کنورسیشن بٹوین beloved father اینڈ beloved son، دونوں کے درمیان میں کیا محبت دیں گی، وہ کیسا باپ کہاں گا، وہ الفاظ اللہ تعالی کلام میں جو ایسا ہی لکھا ہے تو اللہ تعالی کیا سیاہی سے لکھا ہوگا وہ الفاظ، کیا سیاہی سے لکھا ہوں گا، تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے ایک نبی کو اور آئندہ ہونے والے نبی ان کو جو قتل کرنے خطبہ کرنے کے لیے کہتا ہے، اور جو ہے گفتگو بھی دے رہا ہے اپنے کلام میں، لوح محفوظ اتری ہوئی وہ کلام مسجد میں جو ہے، اور باپ کہتا ہے بیٹے سے، اے میرے بیٹے کیا تم خوش ہیں، بیٹا کہتا ہاں میں خوش ہوں یا بتی میں خوش ہوں، اور باپ کہتا ہے اے میرے بیٹے میں کل خواب میں دیکھا تجھے جو ہے میں میرے ہاتھ اور ذبح کرتا ہوا، تو بچہ کہتا ہے یا بتی صحیح ہے کیا، ہاں کس کے حکم پر، اور میرے پروردگار عالم کے حکم پر میں ذبح کرتے ہوئے دیکھا، تو بچہ کہتا ہے اس وقت اللہ تعالی کی وہ سیاہی کا رنگ کیا ہوتا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی کیا جو ہے یعنی کہ وہ قلب کے نسبت سے لکھا ہوگا وہ یا الفاظ، وہ معصوم بچہ 6 سال کا بچہ کہتا ہے یا اے میرے ابتی، اے میرے باپ، جو خدا کا حکم ہے وہ پورا کرو، دیری مت کرو، جو خواب میں تم دیکھے وہ پورا کرو، لیکن یہ پہلے اگر تم بولنا تھا تو بولتے تو میری ماں سے میں ودا ہونے کا میرا رضا لے کے الوداع بول کے آتا، کوئی بات نہیں، تب تم مجھے ذبح کر کے جب لوٹ کے جاؤ گے لوٹ کے جاؤ گے تو ماں سے میرا سلام کہنا، ماں سے میری سلام کہنا، صدقے جائے اولاد پر، صدقے جائے وہ معصوم طفل پر۔ ابراہیم علیہ السلام کا حال کیا آتا ہوں گا، وہاں پر رک گئے، آپ رک گئے، رکنے کے بعد کچھ نہیں سوچے، ایک طرف سے آسمان جاری، دوسرے طرف سے جو ہے یہاں پر جو ہے اللہ کی محبت، اللہ دیکھتا ہے کیا میرا بندہ میرا خلیل جو ہے اولاد کی محبت پر میری محبت کا اوپر جو ترجیح دیتا ہے کیا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے معصوم بچے کو اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے ہاتھ بنتے ہی اور آنکھوں کی پٹی بنتے ہی، تو اسماعیل رضی اللہ کہتے ہیں ابا یہ پٹی کیوں باندھتے ہو، پٹی نکال دو، یہ پٹیوں کو نکال دو، اور تم بھی پٹی جو ہے بنو، پہلے تم پٹی بندھو، میری پٹی نکال دو، اور باپ نکالتے ہی پٹی آنکھوں کا، اس کے بعد آپ کے پٹی پہنتے پھر یاد آتا اگر چمی پٹی پہن کے ذبح کرے گا تو وہ ذبح جو ہے پورے طور سے نہیں ہوگا، کہ جو ہے میرے یہاں پر خدا و تعالیٰ کی محبت ہے، اولاد سے اولاد کی محبت سے بڑھ کے ہے وہ محبت ہے، اس لیے میں جو ہے وہ دیکھتا ہوا میں ذبح کرنا ہے، دیکھتا ہوا ذبح کرنا ہے۔ جب بچہ جو ہے پٹی مت باندھو ایسا کرو بولا تو باپ بھی کیسا بندھے گا پٹی،
یہ اللہ کے درمیان میں باپ بیٹے کا، ابراہیم علیہ السلام اسماعیل ذبیح اللہ دونوں کے درمیان کا یہ جو عشق الہی کا یہ جو ہے سبق پورے عالمین کے لیے ایک ایسا سبق درس ہے کہ کوئی بھی دنیا بھر نہیں بھول سکتا. اس لیے قربانی آج ہمیں دیتے ہی ایک جانور کے شکل میں دیتے ہی، اگرچہ اسماعیل ذبیح اللہ کو اگرچہ وہاں پر قتل ہوتے ذبح کر دیتے تو آج ایک ایک گھر میں بھی ایک ایک جو گھر کا جو ہے اپنا باپ اپنے بڑے بیٹے کو ذبح کرنا پڑتا تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالی وہ چیز سے بچایا، کیونکہ اسماعیل ذبیح اللہ کو بچانے کا مطلب انشاءاللہ اور ایک مرتبہ بولوں گا تو یہاں پر اتنا طویل ہوتا ہے بیان میرا، میں یہاں پر ختم کرنا چاہتا ہوں. جو اسماعیل ذبیح اللہ کے جو ہے یعنی کہ لٹا کے اپنی چاقو چلاتے ہی چاقو چلتی نہیں، چاقو چلتی نہیں، اور بیٹا کہتا ہے چاقو کو تیز کرو. ہر ایک الفاظ بھی آج ہمیں سنت کے اعتبار سے کرتے ہی چاقو تیز ہونا اور جو ہے یعنی کہ جو ہے جانور کو جو ہے لٹا کے جو ہے ذبح کرنا، یہ پر سنتیں جو ہے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے ہی ہے. تو عزیزان محترم تو چاقو چلتی نہیں اتنے بھی جو ہے آپ جو ہے یعنی کہ جب آنکھیں بند کر کے آخری مرتبہ کرتے ہی ذبح ہو جاتی ہے، چاقو چلتی ہے. آنکھ کھولتے ہی کیا دیکھتے ہی اسماعیل ہی وہ جگہ پر جنت سے اللہ تعالی کب یعنی کہ جو ہے دمبے کو بھیجا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کا حد سے باہر نکلنے کا وہ آزمائش کو بھی سامنا کرتے ہوئے دیکھ کے خوش آیا اور جو ہے دیکھ کے بولا اے ابراہیم ہم تمہارے جو ہے تم ہمارا خواب کو جو ہے سچا کر کے دکھائے، اس لیے ہم تمہارے سے خوش ہیں اور ہر ایک کڑی ہر ایک آزمائشوں کو بھی تمہیں جو ہے یعنی کہ کامیاب ہوئے ہی، اس لیے ہماری طرف سے میں تمہارے بچے کو اکلوتے بچے کو وہاں سے ہٹا کے یہ جانور کو جو ہے ذبح کرنے کے لیے بھیجا ہوں. فضان محترم اللہ تبارک و تعالی اسماعیل ذبیح اللہ کو ہٹا کے وہاں پر دمبا جنت سے بھیجا ہوا وہ جانور کو جو ہے یعنی کہ ذبح کرتے ہیں. وہ چیز جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت آج امت محمدیہ میں آج بھی ہے، قربانی کے اعتبار سے کرتے ہیں. تو یہاں پر سوچنے کی بات توکل تقوی کی بات ہے، اور باپ میں بھی تقوی تھا بیٹے میں تقوی تھا. یہ تقوی ہی ہے اصل قربانی. اللہ کے پاس اللہ کہتا ہے کلام میں کیا کہتا ہے، تم جو جانور کو دیتے ہی وہ جانور کا گوشت اور خون اللہ تک نہیں پہنچتا بلکہ کیا پہنچتا ہے تو تمہاری نیت پہنچتی ہے، تمہارا تقوی پہنچتا ہے. تو اس سے تقوی کیا مانا، کیا اللہ پر ڈرنا، اللہ کے ڈرنا، اللہ کے ذات پر جو ہے فدا ہونا. یہاں پر ابراہیم علیہ السلام اسماعیل ذبیح اللہ ان دونوں بھی جو ہے وہ تقوی کی سبق دنیا کو دکھانے کے لیے جو ہے قربانی جیسی ایک جو ہے ایسا ایک لیسن ایسا ایک چیپٹر کو جو ہے یہ گولڈن انک میں لکھے ہوئے وہ چیپٹر کو ہمارے سامنے رکھے ہیں تو کبھی بھی نہیں مٹتا یہ اور قائم رہے گا قیامت تک. تو عزیزان محترم انشاءاللہ تعالی اور ایک دن جو ہے یعنی کہ کل یا پرسوں قربانی اور قربانی کے مسائل کیا کیا ہیں، کس طرح قربان دینا اور قربانی ہم دیتے ہی اور دینے کا جو ہے حقیقت کیا ہے، اس کے احکامات کیا کیا ہیں، اس کے شریعت کیسا کیا بولتی ہے قربانی کے لیے، اور قربانی کون کون دینا اور کن کن افراد کے اوپر جو ہے ضروری دینا بول کے ہے، اور قربانی کیسا دینا، قربانی کے بعد جو ہے وہ گوشت کا تقسیم وغیرہ یہ پورے جو چیزاں قربانی کے جو ہے یعنی کہ جو مضمون پر آئے گا انشاءاللہ تعالی بندہ ایک دو دن میں وہ بھی دے گا، تاکہ جو ہے ہم سب جو ہے ضرور جو ہے اللہ پر تقوی پرہیزگار بننا چاہیے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہیے. محترم یا پروردگار عالم ہم کو جو ہے یعنی کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام، جس طرح بی بی ہاجرہ، جس طرح اسماعیل ذبیح اللہ جو ہم کو جو دکھائے ہیں تقوی کا سبق، توکل کا سبق،
خلوص کا سبق اور جو رضا الہی کا سبق دکھائے ہیں اس کے مطابق چلنے کی ہم کو توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.